نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام سامعین خیریت سے ہوں گی۔ الحمدللہ تراویح کے جو لیکچرز ہیں اس میں دوسرا لیکچر آج ہم سماعت کریں گے۔ کل تراویح کا جو پہلا لیکچر تھا اس میں ہم نے تراویح کی تعریف، تراویح کو تراویح کیوں کہا جاتا ہے اور اس کی رکعت کے بارے میں جانا۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم تراویح کے دوسرے مسائل بھی جانیں گے۔ پہلا مسئلہ تراویح کا ہے کہ تراویح کا وقت عشاء کے فرض کے بعد سے ہی سحری کا آخری وقت تک ہے، یعنی کہ جو تراویح کا وقت ہے اکثر لوگوں کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ تراویح کا وقت کب سے ہے اور کب تک ہے۔ تو عشاء کے بعد آپ فرض ادا کر لیں گے عشاء کے، اس کے بعد سے تراویح کا وقت شروع ہو جائے گا، چاہے آپ وتر پڑھیں یا نہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا مسئلہ وتر کا ہی ہے کہ وتر تراویح سے پہلے پڑھ سکتے ہیں اور بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تو آپ نے پڑھا ہی ہوگا یا سنا ہوگا کہ عشاء کی نماز کے بعد وتر آپ چاہیں تو آپ رات کے کسی بھی وقت حصے میں اٹھ کر آپ اپنی وتر ادا کر سکتے ہیں، یہ افضل ہے۔ لیکن اگر آپ کو ڈر ہو کہ ہماری آنکھ ہی نہیں کھلے گی تو اس صورت میں پھر آپ اپنے فرائض کے ساتھ یا پوری نماز وتر کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح تراویح میں بھی یہ حکم ہے کہ آپ عشاء کے فرائض ادا کرنے کے بعد چاہیں تو تراویح شروع کر دیں اور تراویح کے بعد یا کسی بھی وقت وتر پڑھ لیں۔ لیکن اگر آپ وتر بھی ساتھ میں عشاء کے پڑھیں گی تو کوئی مذائقہ نہیں، تب بھی تراویح آپ کی ہو جائے گی۔ اگر تراویح آپ پہلے پڑھیں گی تب بھی اور بعد میں پڑھیں گی تب بھی جو ہے وہ تراویح ہو جائے گی آپ کی۔ تراویح کی قضا نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ کیا ہے کہ تراویح کی قضا نہیں ہے۔ جس طرح روزوں اور نماز کی قضا ہوتی ہے اسی طرح تراویح کی قضا نہیں ہوتی۔ اگر تراویح آپ کی چھوٹ گئی ہے، آپ نے عشاء کے بعد نہیں پڑھی اور پوری رات گزر گئی یہاں تک کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، سحری کے وقت تک، کیونکہ آخری وقت ہے تراویح کا، یعنی فجر کا وقت شروع ہو جائے گا تو تراویح کا وقت ختم ہو جائے گا، تو اس کے بعد ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اگلے دن کی قضا جو ہے وہ کریں، تو قضا نہیں کر سکتے۔ تراویح کی چھوٹ گئی تو پھر وہ چھوٹ ہی سکتی ہے، مطلب اس کی قضا نہیں ہو سکتی۔ اچھا، ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ 12 بجے تک تراویح کا وقت ہے۔ اکثر لوگ عشاء کا وقت بھی کہتے ہیں کہ بس 12 بجے تک ہی ہے، اس کے بعد آپ کی نماز قضا ہو جاتی ہے عشاء کی۔ اور اسی طرح تراویح میں بھی یہ بات مشہور کی گئی ہے کہ 12 بجے تک جو ہے وہ تراویح پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ بات غلط ہے کہ جیسے کہ ہم نے پہلے مسئلے میں پڑھا کہ تراویح کا وقت عشاء کے فرائض کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے، چاہے آپ وہ فرض کبھی بھی پڑھیں، 9 بجے پڑھیں، 10 بجے پڑھیں، 12 بجے پڑھیں، تو آپ کا وقت جب ہی شروع ہوگا جب آپ عشاء کے فرائض ادا کر لیں گے۔ عشاء کے فرض آپ نے پڑھ لیے، تراویح کا وقت شروع ہو گیا۔ اسی طرح عشاء کا بھی وقت جو ہے وہ 12 بجے تک نہیں ہوتا، فجر سے پہلے تک عشاء کا وقت رہتا ہے پوری رات۔ اور تراویح کا وقت بھی جیسے ہم نے پڑھا فجر سے پہلے تک، یعنی سحری کے آخری وقت تک ہے۔ پھر چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ بغیر مجبوری بیٹھ کر تراویح پڑھنا کیسا؟ تو ایسا نہیں کر سکتے، مناسب نہیں ہے۔ افضل یہی ہے کہ آپ کھڑے ہو کر پڑھیں۔ اکثر اوقات جیسے کہ ہم نے کل مسئلے میں پڑھا تھا کہ بہنیں تھک جاتی ہیں، تمام اپنے کام کاج پورا دن اور پھر کچھ روزے کی بھی تھکن ہوتی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ بس اب بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں، چلیں اتنی ساری رکعات ہیں ماشاءاللہ 20 رکعات ہیں تو تھوڑی بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں، تھوڑی کھڑے ہو کے پڑھ لیں گے۔ لیکن ایسا نہیں کر سکتا، ایسا مناسب نہیں ہے۔ جب تک آپ کی کوئی شدید مجبوری نہ ہو تو بیٹھ کر نہ پڑھیں،
کھڑے ہو کر ہی پڑھنا افضل ہے۔ ہاں اگر ایسا ہے کہ آپ کھڑے ہی نہیں ہو پا رہی ہیں، خدا نخواستہ کوئی ایسی بیماری ہے، کوئی ایسی مجبوری ہے، کوئی ایسی تکلیف ہے جس کی وجہ سے کھڑے ہونا ممکن نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں آپ بیٹھ کر پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ چھوڑنا تو ہے ہی نہیں نا۔ چھوڑیں گے تو پھر گناہ گار ہوں گی، جیسے کہ ہم نے شروع میں پڑھا کہ چھوڑنا، تراویح کو چھوڑنا جو ہے وہ اللہ عز و جل کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر 5واں مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کا آپس میں تراویح کی جماعت کرنا جائز نہیں۔ جیسے امام بھی عورت ہو اور جو مقتدی یعنی اس کی جو پیچھے جو پڑھتی ہیں وہ بھی عورتیں ہوں، تو یہ جائز نہیں ہے، اس طرح درست نہیں ہے، ایسا نہیں کر سکتی عورتیں کہ آپس میں ہی جو ہے وہ آپ جماعت شروع کر دیں، تو ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ محرم مرد ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ یعنی چھٹا مسئلہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ چھٹا مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ محرم مرد ہو اور پیچھے صرف محرم خواتین ہی ہوں، تو اس صورت میں جماعت قائم کرنا جائز ہے۔ جیسے گھر کی ہی خواتین ہوتی ہیں، گھر کے ہی مرد حضرات ہیں، اور جو امام ہیں وہ بھی کوئی محرم مرد ہیں، یعنی عورت کا جائز نہیں ہوگا اس صورت میں امامت کرنا، تو محرم مرد امامت کرے اور اس کے پیچھے اس کی ہی محرم عورتیں ہوں تو جماعت قائم کر سکتا ہے۔ 7واں مسئلہ، مرد نامحرم ہے اور پیچھے تمام خواتین ہیں تو جماعت قائم کرنا جائز نہیں۔ اب اس میں نامحرم کا ہے کہ مرد جو ہے وہ نامحرم ہے، کوئی بھی امام ہے، اور پیچھے صرف خواتین ہی ہیں، کوئی مرد موجود نہیں ہے، تو اس صورت میں پھر جماعت قائم کرنا ناجائز ہوگا۔ لیکن اگر اس امام کے پیچھے مرد حضرات ہیں، پھر خواتین بھی ہیں پیچھے، ایسا ہوتا ہے نا کہ پردے کا اہتمام کے ساتھ خواتین بھی پڑھ رہی ہوتی ہیں، تو اس صورت میں جائز ہے۔ لیکن پھر اس کی بھی کچھ صورتیں ہیں کہ آپ گھر سے نکل کر جو ہے وہ تراویح پڑھنے آپ جب جاتی ہیں تو اس کی بھی کچھ صورتیں ہیں، شرائط ہیں، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا کہ جب آپ گھر سے نکلتی ہیں تو اس کی شرائط کے ساتھ آپ گھر سے نکلیں گی تو آپ کے لیے وہ تراویح جائز ہوگی، اور افضل تو یہی ہے کہ اپنے گھر میں، ویسے بھی نماز کا حکم گھر میں ہی پڑھنا ہے، ہمیں دیا گیا ہے کہ چھپ کر اپنے گھر میں نماز پڑھیں، یہاں تک کہ تہخانوں میں پڑھیں۔ اس طرح تو ہمیں کیوں پھر باہر نکلیں مساجد میں یا کہیں بھی تراویح کے لیے یا کسی نماز کے لیے۔ ہاں دوسری عبادات جو ہمیں گھر میں حاصل نہیں ہو سکتی تو وہ ہم باہر جا کے بھی کر سکتے ہیں، جیسے علم دین حاصل کرنا ہے، بہت سے بیانات سننے ہیں، اجتماعات میں جانا ہے، علم دین ہی حاصل ہوتا ہے ہمیں اجتماعات میں، تو وہ ہم گھر سے نکل کے بھی کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی باتیں، آج کا لیکچر اور آج کے مسائل سمجھ آ گئے ہوں گے۔ کوئی بھی سوال ہو تو آپ وہ مجھ سے سوال پوچھ سکتی ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔